السلام علیکم ناظرین، کراچی میں ہونے والی حالیہ بارش کی تباہ کاریوں کے بعد جو ناقص انتظامات ہوئے ہیں اس کو لے کر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو پچھلی رپورٹ میں بتایا تھا کہ واٹر اینڈ سینیٹیشن اقوام متحدہ کے ریزولوشن نمبر 64/292 64/292 کے مطابق پانی اور صفائی ستھرائی کے انتظامات یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ حق پرووائڈ کرنا متعلقہ حکومتوں اور ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ کراچی کے حوالے سے اور دیگر ملک کے حوالے سے بھی یہی نظام ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو پانی کا نظام ہے جو صاف پانی کا ہے، جو پینے کے لیے آتا ہے، پھر ایک ہوتا ہے نکاسی آب کا سسٹم، یعنی ایک نکاسی ہوتی ہے سیوریج کی، جو سیویج ہے، جو کہ ٹوائلٹ کا پانی ہے، گھروں سے جو نکاسی ہوتی ہے۔ ایک نظام سیویج کا ہوتا ہے جو سیوریج سسٹم کہلاتا ہے۔ ایک نظام بڑے شہروں میں اور پاکستان میں بھی اور کراچی میں بھی عرصہ دراز سے تھا اور ہے، جسے ہم سٹورم واٹر ڈرینیج کہتے ہیں، یا رین واٹر ڈرینیج کہتے ہیں، یا کراچی کی عام آواز میں جو کھلے ہوتے ہیں جن کو نالے کہا جاتا ہے، کراچی کے نالے جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ نالا سسٹم ہوتا ہے۔ اب پینے کا صاف پانی اور سیوریج کا سسٹم یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے انڈر آتے ہیں۔ ان کا کام ہے ان دونوں نظاموں کو دیکھنا، لیکن جو سٹورم واٹر ڈرینیج کا سسٹم ہے یا بارش کے پانی کی نکاسی کا کام ہے نالوں کے ذریعے، کراچی کے بڑے نالوں کے ذریعے، وہ ہے کے ایم سی کی ذمہ داری یا سی ڈی جی کے کی ذمہ داری یا لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری آتی ہے۔ اب کراچی کے اندر جو ہے اس وقت تقریباً کوئی چھوٹے بڑے ملا کر کوئی 40 سے 45 نالے ہیں جو مختلف علاقوں سے یہ بارش کے پانی کے نکاسی کا کام کرنے کے لیے انیشلی بنائے گئے تھے، لیکن چند نالے اس میں سے بڑے نالے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بارش کا پانی ہے شہر میں، وہ مختلف طریقوں سے اس کی نکاسی ہوتی ہے۔ کچھ نالے یہ پانی، بارش کا پانی براہ راست سمندر میں ان نالوں کے ذریعے چلا جاتا ہے، اور باقی نالے ایسے ہیں جن کا پانی ملیر ریور یا لیاری ریور میں جاتا ہے، اور پھر لیاری ریور کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ سمندر تک پہنچتا ہے۔ جو نالے براہ راست یہ نکاسی بارش کے پانی کی کرتے ہیں سمندر میں، ان میں نہر خیام ہے، فریڈ نالہ ہے، منظور کالونی نالہ ہے، پچر نالہ ہے۔ یہ بڑے نالے ہیں کراچی کے، 12 بڑے نالوں کے نام ہیں۔ پچر نالہ ہے، کلری نالہ ہے، ریلوے نالہ ہے، کلونگ نالہ ہے، اور سولجر بازار کا نالہ ہے۔ یہ وہ بڑے نالے ہیں جو براہ راست، یہ 8 بڑے نالے جن کے ذریعے بارش کا پانی، سٹورم واٹر ڈرینیج، کھلے نالے جو ہوتے ہیں جو بند لائنوں میں نہیں ہوتے، یہ سمندر میں براہ راست جاتے ہیں۔ اسی طرح چکورا نالہ اور تھدو نالہ جو ہے، اس کا پانی جو ہے وہ جاتا ہے ملیر ریور کے اندر، اور گجر نالہ اور اورنگی نالے کا پانی جو ہے وہ جاتا ہے لیاری ریور کے اندر۔ تو اس طرح یہ بارش کا پانی جو ہے وہ جو اسکیم ہے کراچی کی، اس کے ذریعے چلا جانا چاہیے۔ سیویج کا سسٹم جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے کراچی میں 3 ٹریٹمنٹ پاور پلانٹس ہیں جو TP1، TP2، TP3 کہلاتے ہیں۔ TP1 جو ہے وہ سائٹ کے علاقے میں ہے، اسی طرح TP2 ہے جو کہ ناظم آباد کی طرف ہے، اور TP3 ہے جو کہ موری پور کی طرف ہے، جہاں سے پانی کے جو معاملات ہیں یہ سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کر کے پھر سمندر میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی سسٹم ہے پانی کا۔ 12 نالے ہیں بڑے، میں نے بتایا 45 سب ملا کے چھوٹے بڑے ہیں، لیکن 12 نالے بڑے ہیں جن کے تھرو پھر یہ پانی آتا ہے سمندر میں، یا پھر لیاری ریور اور ملیر ندی کے اندر یہ پانی جاتے ہیں، اور پھر اس میں۔ لیکن یہ سارا پانی میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ اس پانی کو جو ہے وہ سٹورم واٹر کے علاوہ جو پانی ہے سیوریج کو ٹریٹ کر کے ڈالنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ٹریٹمنٹ کے پلانٹس ہیں تینوں، TP1، TP2 اور TP3، 475 ملین گیلن پانی جو ہے یہ جنریٹ ہوتا ہے گندا پانی، اس کو ٹریٹ کر کے ڈالنا چاہیے، لیکن ہم وہ مشکل تمام جو ہے وہ 50 ملین گیلن پانی بھی ہم جو ہے وہ ٹریٹ کر کے نہیں ڈالتے، بلکہ 400 سے اوپر ملین گیلن پانی براہ راست سمندر میں جا رہا ہے، جس سے کہ ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اب یہ بارشوں میں مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ بارشوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بارشوں سے پہلے، مانسون سیزن سے پہلے صفائی ستھرائی کا کام ہونا چاہیے۔ یہ جو نالے ہیں ان کی صفائی ہو جانی چاہیے، یہ ریگولر پروسیس ہے جو کہ شہر میں ہونا چاہیے، اور ان نالوں کو صاف ہو جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان نالوں کی صفائی کا کام نہیں ہوتا، اور ان نالوں کے اندر جو کراچی کا 12,000 ٹن کچرا جو اٹھتا ہے، جس کو کہ چلے جانا چاہیے، وہ ان نالوں کے ذریعے
ان نالوں میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے. اب اس کچرے کے اندر انڈسٹریل ویسٹ بھی ہے, میونسپل ویسٹ بھی ہے, اور ہاسپٹل ویسٹ بھی ہے, اور دیگر تمام کچرا جو ہے وہ انہی نالیوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کچرے کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سائٹ جو ہیں, لینڈ فل سائٹس ہیں, وہاں پہنچایا جائے. تو یہ نالے سارے چوک ہو جاتے ہیں, چونکہ یہ کھلے نالے ہیں, ان کو صاف رہنا چاہیے, ان کی صفائی ہونی چاہیے, اور صرف پانی بہنا چاہیے. لیکن جب یہ کچرا اس میں پھینک دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کیپیسٹی خراب ہو جاتی ہے, اور وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کرتا. اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ تینوں ٹریٹمنٹ پاور پلانٹس ہیں, TP1 ہے سائٹ میں, TP2 ہے محمود آباد میں, اور TP3 ہے موری پور کے اندر. یہ بھی چونکہ اپنی فل کیپیسٹی میں کام نہیں کر رہے, تو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ پرابلم شہر کا کیا ہے. بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں, بہت ساری لیگل انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, یہ سب شہر میں قائم ہو رہی ہیں, اور نالوں کے قریب قائم کی جاتی ہیں. اس لیے نالوں کے قریب قائم کی جاتی ہیں کہ ان کا جو کراچی کا جو اوریجنل انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا مخدوش ہو چکا ہے کہ اب وہ اس لوڈ کو برداشت نہیں کر پاتا کراچی کی. تو یہ جو اللیگل کنیکشنز ہوتے ہیں, ایون سیوریج کا جو کنیکشن ہوتا ہے, لائنیں جو انہی نالوں میں ڈال دی جاتی ہیں جو کہ اللیگل ہے. بارش کے اسٹورم واٹر ڈرینیج کے اندر وہ لائنیں نہیں آنی چاہیے, لیکن وہ اسی میں ڈالتے ہیں. کچی آبادیاں ہیں وہ اسی میں آ جاتی ہیں. تو یہ سارا کچرا مل کر ان لائنوں میں آ جاتا ہے جو بنیادی طور پر کراچی کے اندر بارش کے پانی کو اور یہ اسٹورم واٹر کو نکالنے کے لیے نالے بنائے گئے تھے, وہ سیوریج کے نالوں کا بھی کام کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی مشکلات ہیں. اور دوسرا پرابلم کراچی میں جورسڈکشن کا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کی تھی. لینڈ یوز ہے, لینڈ کنٹرول ہے, لینڈ مینجمنٹ ہے, لینڈ جورسڈکشنز کے ایشوز ہیں. اب لینڈ کنٹرول کی مینجمنٹ کی جو ہے کراچی میں جو ایجنسیز ہیں, اس میں پاکستان ریلویز کے پاس بھی لینڈ کنٹرول ہے, پورٹ قاسم اتھارٹی ہے, KPT ہے, سول ایویشن اتھارٹی ہے, DHA ہے, سندھ کچی آبادی ایسوسیشن ہے جو کہ کام کرتی ہے, LDA ہے, MDA ہے, ایجوکیشن سٹی ہے, سائٹ کا علاقہ ہے, گورنمنٹ آف سندھ کی زمینیں ہیں. یہ تمام زمینیں. پھر KMC ہے. اب KMC کے اندر جو ہے وہ یہ 13-14 ایجنسیز کا 13 ایجنسیز ہیں. KMC کے پاس اس شہر کا 30.9% یعنی آلموسٹ 31% بھی نہیں کہیں گے, 30.9%, 30% ہی کہیں گے, 30% علاقہ جو ہے وہ اس کی جورسڈکشن میں, اس کے لینڈ مینجمنٹ میں آتا ہے. اس کے باہر کے علاوہ اس کی لینڈ مینجمنٹ میں نہیں ہے. 6 کنٹونمنٹس ہیں جس میں منوڑا ہے, فیصل کنٹونمنٹ ہے, کلفٹن کنٹونمنٹ ہے, کورنگی کریک کا ایریا ہے, ملیر کینٹ ہے, اور کراچی کینٹ ہے. یہ کنٹونمنٹ کی جورسڈکشن اپنی ہے. اس کی لینڈ مینجمنٹ, لینڈ کنٹرول, لینڈ میونسپل فنکشنز یہ کنٹونمنٹس کے پاس ہیں. ان کے الیکشنز بھی الگ ہوتے ہیں, ان کے وارڈز ہوتے ہیں, ان کے الیکٹڈ ممبران ہوتے ہیں, ان کے اپنا ایک سسٹم ہے. یہ 13 ایجنسیوں میں بٹا ہوا شہر, 6 کنٹونمنٹ بورڈ. واٹر بورڈ کا فنکشن الگ ہے سیوریج کے معاملے میں, KMC کا فنکشن الگ ہے اسٹارم واٹر کے معاملے میں. یہ سارا اتنا کنفیوژن ہے شہر کے اندر کہ وہ جو یونٹی آف کمانڈ کا تصور ہونا چاہیے اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر, وہ مسنگ ہے. جب وہ مسنگ ہے تو آپ کو کیوس نظر آتی ہے. مانسون سے پہلے جب نالوں کی صفائی کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں جورسڈکشن کے ایشوز آ جاتے ہیں. یہ مسئلہ آ جاتے ہیں کہ سینیٹیشن کا جتنا بھی کچرا تھا وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے اٹھایا نہیں بلکہ نالوں کے اندر ڈال دیا. تو جو تباہی نیچرل آنی ہے, مثال کے طور پہ 100 ملی لیٹر 150 ملی لیٹر بارش ہو جائے تو وہ تو چلیں پانی اس میں کھڑا ہوگا ہی ہوگا, لیکن جو ایڈیشنل پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں شہر میں وہ اس طرح سے ہوئی ہیں کہ کچرا بھی اسی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اور صفائی نہیں ہوتی ہے. انتظامیہ چاہے وہ شہری انتظامیہ ہو یا صوبائی انتظامیہ ہو, وہ آپ کو شروع میں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اپنی ریگولر پالیسیز نہیں ان کی ورکیبل ہیں, کیونکہ پھر وہی جو میں نے بات کی کہ اتنے سارے لوگوں میں یہ سارا کا سارا سسٹم ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے, اتھارٹیز ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں, فنڈنگ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے. اتنا بڑا شہر ہے, 3 کروڑ کا شہر ہے, کیسے مینیج ہوگا؟ کسی کی پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ شہری سفر کرتا ہے. تو بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نالے ہیں, برساتی نالے, ان کا سیوریج سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہے سارا گندا پانی میں نے بتایا اسی میں جاتا ہے. سیوریج کے سسٹم بہت سی کالونیز نے, بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے, جو بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی ہو رہی ہیں وہ اس کے اوپر کھڑی ہو رہی ہیں جہاں اس نالے کی گنجائش نہیں ہے. اس کو بلاکیجز ہیں کئی جگہوں سے. جو انفراسٹرکچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, بڑے بڑے جو فلائی اوورز بنائے ہیں, بریجز بنائے ہیں, یہ جو گرین لینڈ کا سسٹم آپ دیکھتے ہیں, اس کے اندر بڑی ریگولیرٹیز ہوئی ہیں, اور رپورٹس موجود ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان نالوں کو جو انکروچ کیا ہے, ان کو بند کر دیا ہے. اور وہ سارا نکاسی آپ دیکھتے ہیں گرین لینڈ کی طرف, نارتھ نازامات کا علاقہ ہے, گجر نالے کا علاقہ ہے, یہ سارا اوور فلو ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ پلانٹس کام نہیں کرتے. جب وہ ٹریٹمنٹ پلانٹس کام نہیں کرتے ہیں تو وہ جو پانی ہے وہ جب جاتا ہے تو وہ ریورس مارتا ہے, کیونکہ وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹریٹ کر کے سمندر میں ڈال سکے.
تو اتنی دیر میں کیونکہ پیچھے سے پانی کا ریلا آ رہا ہوتا ہے اور یہ کیپیسٹی پہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر یہ پانی ریورس ہوتا ہے جو شہر کے اندر آتا ہے، پھر اس میں سیوریج کا پانی مل جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بارش کے بعد کی ایشوز ہیں، بارش کے دوران کے ایشوز ہیں، ریسکیو سسٹم شہر کے اندر نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو کسی ایک نمبر پہ کال کی جائے، ملٹیپل پرابلمز ہیں شہر کے، ملٹیپل ایشوز ہیں. اسی لیے جو شہر سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں، صوبائی حکومت میں بیٹھے ہیں، مقامی حکومت میں بیٹھے ہیں، شہر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو شہر پہ حکومت کر چکی ہیں، وہ چاہے مقامی حکومتوں میں کی ہو، انہوں نے صوبائی حکومت میں کی ہو یا وفاقی حکومت میں کی ہو، آج بھی پچھلے دور میں بھی صدر جو ہیں، آج ہمارے صدر جو ہیں عارف الوی صاحب، ان کا تعلق کراچی سے، اچھی طرح کراچی کے مسئلوں کو جانتے ہیں. آپ نے کشتی میں ان کو دیکھا ہوگا، چھوٹی سی فلوٹنگ بوٹ کے اندر وہ گھومتے تھے. ہی نوز اباؤٹ کراچی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی سے منتخب ہوئے، بہت سارے اور وزراء مشیران کا تعلق کراچی سے، لیکن کراچی کے مسائل کو آپ دیکھتے ہیں کہ حل نہیں کیا جاتا. کوئی نئی اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری اسٹڈیز اویلیبل ہیں، کی گئی ہیں. ورلڈ بینک کی ایک حالیہ اسٹڈی ہے پوری کراچی کے حوالے سے ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو دوبارہ لیویبل بنانے کے لیے، بہت زیادہ ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں، جسٹ ٹو میک اٹ لیویبل، جو ان کا پروجیکٹ ہے کلک کا، کمپیٹیٹیو اینڈ لیویبل سٹی آف کراچی، صرف لیول بنانے کے لیے جو اس وقت فنڈنگ درکار ہے وہ 9 سے 10 بلین ڈالرز کی ہے، اور مختلف اس کے کمپوننٹس ہیں. اسی میں ان کا واٹر کا کمپوننٹ بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ محمود آباد نالا صاف ہوا تھا، اس میں میجر کنٹریبیوشن ورلڈ بینک کی فنڈنگ کی تھی. تو اس شہر کے لیے ضرورت ہے ایک ماسٹر پلان کی، ایک یونٹی آف کمانڈ کی، ایک سنسیئرٹی اور سنجیدگی کی. 2020 میں ہم نے دیکھا جب بارشوں کی بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کراچی تشریف لائے تھے، سی ایم مظاہر علی شاہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور 1100 بلین روپے کا اناؤنس کیا تھا. وہ 1100 بلین میں سے مجھے لگتا نہیں 11 بلین بھی کراچی میں آئے اور کراچی پہ اسپینڈنگ ہوئی. 2020 کی تباہیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، 2 سال بعد ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. اگلے سال اللہ معاف کرے، اللہ ہی کی رحمت ہو کہ وہ تھوڑی بارشیں کم ہوں تو یہ شہر سروائیو کرے گا، ورنہ پھر یہی رونا رو رہا ہوگا اس شہر کا ہر باسی، ہر شہر تعلق رکھنے والا کہ نہ وہ 1100 بلین روپے ملے. اب اس میں وفاق کے کتنے تھے، صوبہ کے کتنے تھے، یہ تو وفاق اور صوبے کا جھگڑا ہے. لیکن کراچی کو تو 1100 بلین کا وعدہ ہوا تھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ پروجیکٹس کدھر ہیں؟ وہ ورلڈ بینک کے ساتھ وہ تعاون ایکسپیڈائٹ کرنا، وہ کمیٹی جو کرانسی ٹرانسفورشن کمیٹی بنے رکھی ہے انہوں نے 2-2.5 سال سے، جو میٹنگیں کرتی ہے، سی ایم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، سی ایم صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں. اس میں ایم کے وفاقی وزراء بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی تھے، اب شاید مسلم لیگ کے ہوں گے وفاقی وزراء، اس میں دیگر ادارے کے سربراہان بیٹھتے ہیں. تو کراچی ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی کیا کر رہی ہے وہ کمیٹی؟ یہ سب سوالات ہیں جو کراچی والے پوچھتے ہیں. لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کراچی کا نقصان ہو گیا، کراچی میں رہنے والوں کا نقصان ہو گیا، کیونکہ شہر کے جو رکھوالے ہیں، شہر کے جو منتخب نمائندے ہیں، یا شہر اقتدار میں جن کا اقتدار ہے، صوبے میں جس کا اقتدار ہے، شہر جو ہے وہ دارالخلافہ ہے صوبہ سندھ کا. شہباز شریف صاحب نے بھی بڑے وعدے کیے تھے، جب وہ کراچی آئے تھے، بزنس کمیونٹی سے ملے تھے تو وہ رو گئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. تو کراچی کو آنسوؤں سے زیادہ، ہمدردی سے زیادہ کراچی کو اس کا حق دینے کی ضرورت ہے. کراچی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کراچی دیتا ہے، کراچی کو ملتا کچھ نہیں ہے، یہ کراچی کی شکایت ہے. اور یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر آپ کو انٹرنیشنل ایجنسیز، ورلڈ بینک، دیگر ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، آپ کو گرانٹس بھی دے رہے ہیں. ڈیلیوریز نہیں ہو رہی ہیں، سال کے سال گزرتا چلا جا رہا ہے. لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کراچی کو چھوڑ دیا گیا ہے، کراچی کو لاوارث کر دیا گیا ہے، کراچی سے کون منتخب ہوتا ہے کون نہیں ہوتا یہ ارریلیونٹ چیز ہے. کراچی جب ٹیکس دیتا ہے تو یہ پوچھ کے تو نہیں دیتا کراچی کا شہری کہ اس وقت وفاق میں حکومت تحریک انصاف کی ہے، مسلم لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے. تو اس طرح جب کراچی کو کچھ دینے کا وقت آتا ہے تو یہ کیوں لوگ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، عوام کے ووٹر سے منتخب، وہ پھر یہ سوچنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی کراچی کے اندر اس وقت سیاسی طاقت کس کے پاس ہے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے. پاکستان کا آئین اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتا ریاست کو کہ وہ اس طرح سے سوچے، ڈسکرمنیٹ کرے اپنے لوگوں کے درمیان، وہ بے شک پولیٹیکل بنیادوں پر ہو، ایتھنک بنیاد پر ہو، پروونشل بنیاد پر ہو. ڈسکرمنیشن از ناٹ الاؤڈ. ہزاروں ارب روپے کا پیکیج ہے سندھ حکومت کا، ہزاروں ارب روپے کا پیکیج ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. ایس آئی ڈی سی ایل بنا رکھی ہے، سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. کس مرض کی دوائیں تمام ادارے.
تو یہ تمام ادارے یونٹی آف کمانڈ کی ضرورت ہے. آنے والے پروگراموں میں آپ سے ان پہ بھی بات کریں گے کہ لوکل گورنمنٹ کس طرح کی ہونی چاہیے. یہ لوکل گورنمنٹ کا فیلئر تو ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں. صفائی ستھرائی کے معاملے میں دیکھتے ہیں, صاف پانی کے انتظامات کے معاملے میں دیکھتے ہیں, یہ بارشوں کے انتظامات میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پرابلمز ہیں, اور اختیارات کے معاملے میں دیکھتے ہیں, فنڈنگ سے معاملے میں دیکھتے ہیں. اتنے سارے ادارے ہیں میں نے آپ کے سامنے گنوائے جو کہ لینڈ مینجمنٹ, لینڈ کنٹرول کر رہے ہیں کراچی کا. اور یہ فیڈرل ادارے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, سارے فیڈرل ادارے ہیں ایک آدھ کو چھوڑ کے, لیکن بٹ دیر از نو انٹرسٹ, دیر از نو, نظر نہیں آتا کراچی کے لیے. تو اپنی اپنی ذمہ داریاں قبول کرتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ کراچی کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ K4 ہے, S3 کا پروجیکٹ اس مسئلے کا بہت بڑا حل ہے کہ اگر S3 کا پروجیکٹ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے K4 کے ساتھ, اور اس کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, پاکستان کے پرائم منسٹر جو بھی آتے ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب اپنا رول پلے کرتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ, تو کراچی کو یہ 2 پروجیکٹ ارجنٹ بنیادوں پر 2 سال پہلے چاہیے تھے. ہم 2 سال 3 سال لیٹ ہیں. 2018-2019 میں پروجیکٹس جو ہیں ڈیلیور ہو جانے چاہیے تھے. آپ اندازہ لگائیں کروڑوں کے شہر کو کس طرح PRO مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. تو میں درخواست ہی کر سکتا ہوں, یہ انفراسٹرکچر بھی موجود ہے, ول موجود نہیں ہے, لوگوں کی اس طرف دھیان نہیں ہے. بارش آئی ہے 2-3 ہفتے تک پانی کھڑا رہے گا, پھر سوکھ جائے گا, کچھ زمین پی لے گی, ادھر ادھر ہو جائے گا, نکالے گا وکالے گا کوئی نہیں, انتظام کوئی نہیں ہے. سو دیر از لاٹ ٹو بی ڈن. امید ہے کہ اس پروگرام سے کچھ فائدہ ہوگا, کچھ معلومات ملیں گی لوگوں کو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.